हमारा सवाल है, क्या हम पूत, कौड़ी या गूंगा वगैरह लटका सकते हैं? ये हमारा किताबी सवाल है। जो हमारा माशरे का सवाल है उसको भी मैं आपके सामने रखूंगी। क्या हम नया रिक्शा लेके पीछे पुराना जूता लटका सकते हैं? क्या हम अच्छा घर बना के ऊपर काली हांडी को उल्टा रख सकते हैं? क्या हम प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा लेके अल्लाह पाक से तो उसको बड़ा सा चमड़े का तवीज़ डाल सकते हैं? ठीक है। उसके अलावा क्या हम जब बच्चों को तैयार करें तो उसको एक सुरमा कान के ऊपर या यहाँ पे इतना ज़्यादा लगा सकते हैं? ऐसी खराफात ढेर सारी, थोड़ी बहुत नहीं ढेर सारी। या हम बच्चे को जब नज़रे बद लगे तो वो सुरख मिर्चें लेके तो उसको उसके ऊपर वो हिंदवाना रस्म उसको वार के तो फिर जला सकते हैं। ये वो वाली बातें हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। मैं इसलिए ये सवाल आपको बता रही हूँ, इसके जवाब भी बताऊँ इसलिए ये बता रही हूँ। और ऐसी बातें हैं जिनको मैं नहीं भी जानती, वो भी किया जाता है। कुछ तो मेरे तक पहुंची हैं और कुछ तो मेरे तक शायद ना भी पहुंची हों। और इन सब को क्या किया जाता है कि इसको दीन बनाया हुआ है, इसको शरीयत बना लिया गया है और इसको सबको किया जाता है। क्या हुआ जी, मेरे बच्चे को नज़र लग गई है और नज़र के बाद ये किया जाता है। बड़ा अच्छा कोई काम करके घर के बाहर बड़ा घर बना के तो साथ ही किसी ने बताया साथ एक जूता बांध दो जंगले के ऊपर या हंडिया को उल्टा कर दो। इस तरह की हरकत की जाती है। ये माशरे में सारी हरकत की जाती हैं। और क्यों की जाती हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जहालत है। और जहालत क्यों है? क्योंकि कुरान से दूरी है, हदीस से दूरी है। और जिस बंदे की कुरान हदीस से दूरी होगी आपको यही करता नजर आएगा, क्योंकि उस बेचारे ने कुरान नहीं खोला, उसने हदीस नहीं खोली कि उसे दुआएं नजर आ जाती, उसे पता चल जाता नजरे बद लगती किस तरह है और नजरे बद को उतारा किस तरह जाता है। आपको नहीं नजर आता, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक दे दी है कि जब पता चले कि इस बंदे ने ये हरकत की है, औरत ने जूड़ा जहां तक बांधा है, उसने प्लकिंग किधर तक की है, इन्होंने जूता किस तरह लटकाया है, इसने दम किस तरह किया है, इसने नजर किस तरह उतारी है, मेरी आंखों से ये पट्टी कुरान और हदीस ने उतारी और मुझे ये नजर आ जाता है कि ये बंदा जाहिल है। वो औरत अपने आप को खूबसूरत जाहिर करती है जो बाल उतारती है, लेकिन अफसोस कि मेरी ऐनक वो लगी है जो मुझे कुरान ने लगा दिया, और मेरी ऐनक से कोई देखे तो मैं उस पर अफसोस करके पनाह मांगती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ऐसी जहालाना फैशन से मुझे भी पनाह दे और अल्लाह इसको हदायत दे। तो मैं चाहती हूँ वही ऐनक आप लगाएं, वही ग्लासेस आपको भी लगे, जहाँ पे हक नजर आए, जहालत दूर हो जाए और आपको पता चले कुरान और हदीस पढ़ने वाले, समझने वाले, शरीयत को मानने वाले ऐसी हरकत नहीं करते। जो ऐसी हरकतें करते हैं कुरान और हदीस उनसे कोसों दूर है। बहुत प्यारा बच्चा जिसको 9 माह माँ के पेट में रब ने हफाजतें भी की, रब ने खुराकें भी पहुँचाई, सारा कुछ मिला, जब तेरी गोद में आया शर्म के मारे डूब मर। एक दिन भी तुझसे सब्र नहीं हुआ, तवक्कुल का दामन इतना तेरे हाथ से छूट गया कि तुमने फिर भी जाके वो एक कागज लिया और उस पे अंदर नहीं लिखा हुआ ये भी तुम्हें नहीं पता, और ला के उसको बांध के तो उसके बच्चे के गले में डाल दिया और कहा ये हिफाजत करेगा। वज़ा में नसारा तमद्दन में हनूर, ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अपना बेड़ा को तो खुद गर्क किया हुआ है कि समझा कुरान को नहीं और फिर एतमाद तवीज़ तवक्कुल उस पे आ गया तुम्हारा। कुरान पाक क्या कहता है सूरत अनाम में आयत नंबर 18 में, वयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुवा। अगर अल्लाह तुम्हें तकलीफ पहुंचा दे तो उसको कोई दूर करने वाला नहीं है। अगर नजरे बद लगी हुई है, दम से उसको आराम नहीं आना, तो दुनिया की किसी चीज से, इसको लटकाने से, दूर करने से, मर्चे वारने से, किसी चीज से भी आराम उसको नहीं आएगा। अगर उसको आराम आना था तो
بتائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اس سے آرام آنا تھا۔ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اگر نہیں سنا تو آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ سہل بن سعد بہت خوبصورت صحابی تھے، تو پتھروں کی چھوٹے چھوٹے پتھروں کی وہاں پر دیواریں بنی ہوتی تھی۔ پہلے اس طرح نہیں تھا کہ جیسے ہمارے واش روم بنے ہوتے ہیں پکے اور چھتوں والے اور اس طرح تو نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو دوسرا صحابی پاس سے گزرا ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، اس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ وہ پاس سے گزرا تو ایک دفعہ دیکھ کے اس کی طرف پھر آگے چل دیا، لیکن اس کے دل میں کیا خیال آیا؟ ساحل کا جسم ایسے ہے جیسے لڑکیوں کا، اتنا خوبصورت اوپر سے نظر آ رہا، اور کہا میرے دل میں یہ خیال آیا ساحل کا جسم ایسے لگ رہا ہے جیسے تو خوبصورت ریشم نرم و ملائم لڑکی کا جسم ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں چند قدم ہی آگے گیا، ابھی میں آگے نہیں پہنچا تھا، دھڑام سے آواز آئی اور وہ اپنے واش روم میں ہی جدھر وہ نہا رہا تھا گر گیا۔ پتہ چلا، اٹھا کے لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو پوچھا گیا ساحل کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا اس کو نظر لگی ہے۔ تو وہ جس صحابی نے دیکھا تھا اس نے بتا دیا کہ نظر اس کو میری لگی ہے، اور میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا تھا کہ اس کا جسم لڑکیوں کی طرح ہے، اور لیکن شاید انہوں نے ماشاءاللہ نہ کہی ہوگی، یہ بات آگے سے اسکپ ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں، لیکن انہوں نے کہا نظر میری لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے کرو، نہاؤ، اور جہاں جو نہایا ہوا جس سے غسل کرنا ہے وہ والا پانی ساحل کے اوپر ڈالیں تو اللہ اس کو شفا دے گا۔ ایک یہ طریقہ ہے، جس بندے کا پتہ چل جائے اس کو غسل کروا کے تو اس کا پانی اس کے اوپر ڈالنا چاہیے۔ اگر ایسا بھی نہیں ممکن تو آپ ایسا کریں، اس بندے سے وضو کروا لیں جس کی نظر لگی ہوئی ہو، تو وضو کروا کے اس کا پانی اس پہ ڈالیں، تب بھی شفا مل جاتی ہے۔ اور یہ ہمیں سنت سے یا حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھے وضو کر دو تو غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں میری تمہیں ہے کہ میری نظر لگی ہے، کوئی بات نہیں، نظر لگ سکتی ہے، آپ دے دیں وضو کر کے۔ تو یہ طریقہ کسی کو معلوم نہیں کہ ہم وضو کروا سکتے ہیں، صرف یہی طریقہ معلوم ہے کہ اس بندے کو نفرت اور حقارت کی نظروں سے دیکھا جائے، اور یہی طریقہ معلوم ہے کہ اس کے بعد یہ ہندوؤں والی شریعت پتہ نہیں کدھر سے کون لے کے آ گیا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ ساتھ مرچیں لاؤ اور اس کو وارو اور اس کو جلاؤ، اور پھر دیکھو بچے کو جمائیاں آ رہی ہیں اور اب بچہ سو رہا ہے اور اب رو رہا ہے اور اب اس کی نظر ختم ہو گئی۔ یہ طریقے یاد ہیں، یہ طریقہ یاد نہیں کہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں پڑھتے حضرت حسن اور حسین کو، جب ان کو تیار کرتے تو کون سی دعائیں کرتے اور کون سے کلمات سے انہیں پناہ دیتے، وہ والی دعا یاد نہیں۔ کم سے کم آپ کو نہیں کوئی دعا یاد، نہیں نظر بد والی دعا یاد کی تو سورۃ فاتحہ تو ہر ماں کو یاد ہے۔ جب بھی کپڑے پہنائیں بچے کو، جب بھی دیکھیں، اور آپ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بڑے پیار سے محبت سے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے، سورۃ فاتحہ پوری کی پوری شفا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث میں صحیح حدیث میں ہے، اس کو روایت کیا احمد نے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تعویذ کے اندر کیا ہے یہ حدیث نہیں، لیکن یہ حدیث ہے کہ جس نے بھی لٹکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 بندے بیعت کرنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے بیعت کی، 10ویں سے آپ نے بیعت نہیں کی، اسلام نہیں لیا، منہ دوسری طرف کر دیا، صرف اس لیے کہ اس نے کوئی چیز لٹکائی ہوئی تھی، گلے میں کوئی چیز لٹکائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نفرت تھی اس طرح کے کاموں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعویذ لکھنا نہیں آتا تھا، آپ امی نبی تھے، آپ ان پڑھ تھے۔ اگر اللہ کے نبی نے تعویذ لکھا نہیں، اللہ کے نبی نے تعویذ لکھوایا نہیں، اللہ کے نبی نے تعویذ دیا نہیں، تعویذ آیا کہاں سے، پھر شریعت بنی کہاں سے، پھر توکل کیا کس نے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر ساری من گھڑت ہے، اگر میں صرف یہ بات ابھی کر رہی ہوں ناجائز ہونے کی، جو ہم تعویذ کے ذریعے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر وہ جاہل پیر جو اوپر لکھ دیتے ہیں قرآن کی آیت، آپ پورا قرآن واش روم میں لے جائیں ایک بات ہے، یا ایک آیت لکھ کے واش روم میں لے جائیں ایک بات ہے۔ وہ واش روم میں لے کے جاتی ہے بی بی 3 ٹائم 4 ٹائم واش روم میں بھی جاتی ہے، اور پھر نہاتے وقت بھی اس کو لے کے قرآن کی آیت کو لے جایا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ پھر کتنا سخت گناہ ہوتا ہے، جہاں بات کرنا منع ہے وہاں آپ قرآن کی آیت لکھ کے لے کے جا رہی ہیں۔
اور کل جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ الٹا اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی کیونکہ یہ بات میری نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی چیز پہ توکل کرے گا اس کی الٹا اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم کسی چیز پہ اللہ کے سوا کسی چیز پہ توکل نہیں کر سکتے. نہ نظر بد ہٹائی جاتی ہے اور ایسے نہ شفا دی جاتی ہے. یہ سب کچھ کھانے پینے کے لیے پیٹ کے دھندے بنائے ہوئے ہیں اور من گھڑت چیزیں ہیں کہ ایمان کو خراب کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں.